منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو IPS آفیسر کی بھی ضرورت ہے، مگر میرے پیارے بھائیوں، ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم ڈاکٹر بنے کہ نہیں بنے، تم انجینئر بنے کہ نہیں بنے، تم میڈیکل سائنس کی تعلیم تم نے حاصل کی کہ نہیں۔ قبر میں جو سوال کیا جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب ہم کس کو بولیں گے؟ ظاہر اگر برہیٹ میں ایک آدمی پورے برہیٹ میں اس کا مکان سب سے شاندار ہے، یا اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی سکسیسفل ہے، یہ آدمی سفل ہے۔ ہماری نظر میں تو یہی معیار ہے نا سکسیس۔ ہمارے UP میں الیکشن ہوا، بہت سارے لوگ جیتے، بہت سارے لوگ ہارے، جو جیت گئے وہ سفل ہو گئے، جو نہیں جیتے وہ اسفل ہو گئے۔ ہماری نظر میں تو سفلتا کا یہی معیار ہے، یہی سٹینڈرڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے اللہ کی نظر میں، ہمارے کریٹر کی نظر میں، ہمارے پروردگار کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں کہ تو بتا کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اے قرآن تو ہم کو بتا کہ سفلتا کس چیز کا نام ہے، سکسیس کس چیز کا نام ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 4 پارہ ہم اٹھاتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کو جب ہم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو بے جان ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے جیسا عمل کیا ہوگا اچھا یا برا، اس عمل کے مطابق کل قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب ذرا اس آیت کے اگلے ٹکڑے کے اوپر غور کرو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، وہی آدمی اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو جس دنیا کی زندگی کو، جس دنیا کی دولت کو تم نے کامیابی سمجھائے، تم نے سفلتا سمجھائے، تم نے سکسیس سمجھائے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکا ہے، یہ لگ تو رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، مگر حقیقت میں دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ بھئی یہاں کامیاب ہو گئے تو کون سا کمال کرتے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو ہم نے ایک سوال کا جواب آپ کو دے دیا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں اس تقریر کا خلاصہ، تو پہلا سوال میں یہی کروں گا کہ بتاؤ کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جواب مل گیا، اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یہی کامیابی ہے، یہی سفلتا ہے۔ اب دوسرا سوال، اے اللہ یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، اے اللہ اب تو یہ بھی بتا دے کہ یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، یہ سفلتا کن لوگوں کو ملے گی، کون لوگ ایسے جو سفل ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں جہنم سے بچنے والے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔
اب پھر قرآن سے پوچھو، جواب تو قرآن ہی میں ملے گا۔ میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ۔ ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو IPS آفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم ڈاکٹر بنے کہ نہیں بنے، تم انجینئر بنے کہ نہیں بنے، تم میڈیکل سائنس کی تعلیم تم نے حاصل کی کہ نہیں۔ قبر میں جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا اور حدیث میں ملے گا۔ اللہ مغفرت فرمائے جناب عمید علی صاحب کی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب ان کے بچوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ ایک بچی اس پورے بیلٹ میں، اس پوری برادری میں 18 سال کی اس بچی نے قرآن حفظ کر کے، حافظہ بن کر کے اس پوری برادری کا نام روشن کیا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ایسا ہنر دے دے۔ میرے بھائیوں، آپ کے علاقے میں کوئی بچی ڈاکٹر بن جائے تو شاید اس کا نام اخباروں میں چھپے گا۔ آپ کے علاقے میں کوئی لڑکا اگر IAS آفیسر بن جائے تو شاید ٹی وی پر اس کی نیوز آئے۔ مگر جو بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، جو بچی قرآن کی حافظ بن گئی، دنیا کی اخبار میں اس کا فوٹو آئے نہ آئے، دنیا کے ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو لیا جائے یا نہ لیا جائے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کو، اس بچی کو اللہ تبارک و تعالی عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو سمان دیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، اس کو آنر دیا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ ساری دنیا کی نظریں دیکھیں گی یہ عمید علی صاحب ہیں، ان کے بچے نے قرآن کا حفظ کیا تھا، ان کی بچی نے قرآن کا حفظ کیا تھا۔ ان کے سر کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے ہر حافظ بچے کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام اگر ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو آپ دلائیں۔ 4-5 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ دین کا عالم بھی بنائیں۔ حقیر نہ سمجھے اس پڑھائی کو۔ آپ کا گھر بڑا شاندار ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں، تو کیا آپ کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اس دور کے جو سب سے بڑے امام تھے ان سے کہا، امام صاحب میرے بچے آپ کے پاس جا کر کے دین کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، بادشاہ کے بچے ہیں، شہزادے ہیں، غریبوں کے بغل میں بیٹھ کر کے وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ پائیں گے، آپ میرے بچے کے لیے ٹائم نکال دیں، میں آپ کو مہینہ دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو سیلری دینے کو تیار ہوں، آپ میرے محل میں، میرے دربار میں آ کر کے میرے بچوں کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث سیکھنا ہے، انہیں میرے پاس آنا پڑے گا، ان کے لیے الگ سے میں کوئی قالین نہیں بچھاؤں گا، اسی چٹائی پر جس پر سارے بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اور آج بھی ہمارے دینی اداروں میں آپ دیکھ لیں، امیر باپ کے، کروڑ پتی باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسے کی بغیر چھلے ہوئے آلو کی سبزی اور وہ پتلی سی دال اور وہ موٹا سا چاول اور ہفتے میں ایک دن ملنے والا گوشت، وہ ساری چیزیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ماں باپ اپنے گھر کے بہت پیسے والے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اور یہ دینی تعلیم کے جو مرکز ہے میرے بھائیوں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تم سب برابر ہو، یہاں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ اب یہ سمجھنے کے لیے قرآن کا 18واں پارہ آپ کھولیے اور قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر کے 11 نمبر کی آیت تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے،
اور آیت کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب یہ پہلی نشانی ہے کامیاب لوگوں کی۔ اگر آپ کو سفلتا چاہیے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو ایمان والا بننا پڑے۔